مولانا عبداللہ ربانی کے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مولانا عبداللہ ربانی کے بیانات اور اسلامک ویڈیوز کے لیے عبداللہ ربانی چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً اما بعد۔ دوستو، جیسا کہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، میں بہت زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، صرف 2-2.5 منٹ کی بات ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ بات کو پوری سن لیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ شعبان المعظم میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہم سے غلط ہو جاتی ہیں، اسی کے تعلق سے ہمیں اس میں رہنمائی کرنا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ اس میں روزہ کتنا رکھنا چاہیے، 1 یا 2 یا 3؟ تو دیکھیے، جو صحیح حدیث ہے اس میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ شعبان المعظم کا جو 15 تاریخ کا جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کی کوئی صحیح حدیث ہو۔ لیکن ہاں، ایک صحیح حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جو چیز صحیح ہے اس پہ ہم عمل نہیں کرتے، اور جو کوئی جو ہے ادھر ادھر سے ضعیف حدیث مل جاتی ہے یا تو اس پہ ہم اتنا پابندی سے عمل کرنے لگتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ یہ فرض ہے۔ یعنی ہم شعبان المعظم کے جو روزہ ہے 15ویں کا روزہ، ہم اس کو فرضیت کا درجہ دے دیتے ہیں، جبکہ یہ روزہ مستحب ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1 رکھنا چاہیے، 2 یا 3؟ تو بہتر تو یہ ہے کہ 3 روزہ رکھ لے، 13، 14، 15، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر مہینے کی چاند کے اعتبار سے 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ سنت ادا ہو جائے گی، دوسرے اس بات پہ بھی ہمارا عمل ہو جائے گا کہ جو ضعیف حدیث پہ ہم عمل کرتے ہیں کہ 1 ہی روزہ رکھنا ہے، ہم اس سے بھی بچ جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ 3 روزہ رکھیں۔ اور روزے کے تعلق سے ہو گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بنا ہوا ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ ہے، یعنی اتنی رکعت نفل پڑھنی چاہیے، یا یہ فلاں صورت فلاں رکعت میں پڑھنی چاہیے۔ تو یہ اس طریقے کا کوئی عمل نہیں ہے، اور مشہور یہ ہے کہ اس رات میں جو ہے صلاۃ التسبیح پڑھنا ضروری ہے۔ نہیں، ضروری نہیں ہے، صلاۃ التسبیح پڑھنا ضروری نہیں ہے، بس اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں خاص طور سے لوگ عمل کرتے ہیں، اور صلاۃ التسبیح کی اتنی فضیلت ہے کہ آدمی سے کہا جاتا ہے کہ یہ موقع اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے سامنے، شب برات میں لوگ جاگتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تو اس میں صلاۃ التسبیح کی بھی نماز پڑھ لے، اس میں عبادت بھی ہو جائے گی، صلاۃ التسبیح بھی پوری ہو جائے گی۔ تو ضروری نہیں ہے، پڑھ لینا چاہیے، بہتر ہے، ضروری سمجھ کے نہیں کہ نہیں کرنا ہی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے کہ اس رات میں قبرستان لوگ جاتے ہیں۔ تو قبرستان جانے کا کیا ہے، یعنی سنت ہے، بدعت ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں بدعت ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں بدعت ہے تو وہ بھی غلط ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جانا ضروری ہے وہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 1 مرتبہ پوری عمر میں، صرف 1 مرتبہ شعبان المعظم کی یعنی شب برات کی رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ روایت نقل کی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں گے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ تو دیکھیے، دین جو ہے اعتدال کا نام ہے، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ کبھی 1 سال چلے گئے، دوسرے سال چھوڑ دیے، پھر دوسرے سال تیسرے سال چلے گئے، چھوڑ دیے، یعنی مستقل اس کو نہیں جانا ضروری ہے تبھی شب برات ہوگا، نہیں جائیں گے تو نہیں ہوگا۔ اور ایک چیز اور یہ ہے کہ اس رات میں شب برات کے دن حلوہ بنانا، یہ حلوہ بنائیں گے تبھی ہوگا۔ دیکھیے، حلوہ کھانا یا مٹھائی کھانا یا کوئی ایسی چیز کھانا کوئی گناہ نہیں ہے نا، جو ہم کھاتے ہیں عام طور سے، لیکن یہ سمجھ کے کرنا کہ شب برات ہے، حلوہ بننا ضروری ہے، اگر یہ سمجھ کے کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ حلوہ کھانے کا من کر رہا ہے، 2 دن 4 دن پہلے بنا کے کھا لیجئے، یا شب برات کے 2-4 دن بعد بنا کے کھا لیجئے، اس میں کیا برائی ہے؟ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرے تاکہ جو ہے صحیح دین لوگوں تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔